یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اگر اسلام کو قبول کرنا ہے تو پھر پورے کا پورا کیجئے، سارے کا سارا کیجئے اور اپنا پورا وجود اسے دیجئے اور ہر پہلو سے اس میں اپنی انٹری وہ ڈالیے۔ اللہ تعالیٰ کے اس مطالبے کو، اس آرڈر کو، حکم کو کسی غیر مسلم نے تو نہیں لینا۔ وہ انکاری ہے، وہ منکر ہے، وہ باغی ہے، وہ سرکش۔ ہمیں اپنے رویے کو بھی ذرا دیکھنا ہے۔ محبوب کو مالک نے بھیجا تو انہیں یہ حکم دیا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو ہم بھیجتے رہیں، نازل کرتے رہیں، وحی کرتے رہیں، آپ اس کو لوگوں تک، امت تک، قوم تک پہنچا دیں۔ آپ نے یہ کام کیا کہ نہیں کیا، یہ ماننے والے مانتے ہیں، جاننے والے جانتے ہیں کہ 1.25 لاکھ اصحاب کی موجودگی میں، معیت میں میرے محبوب نے حجۃ الوداع میں لوگوں تلک اللہ کا پیغام پہنچانے کے بعد جو بات کہی، الا هل بلغت، یاد رہے کہ یہاں دین کی تکمیل ہو چکی، اعلان بھی ہو چکا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج تمہارے دین کے احکام مکمل، فرائض مکمل، نواہی منہیات ممنوعات محرمات مکمل۔ جو تمہیں دینا تھا جناب آدم سے جناب خاتم تلک، اہل زمین مخلوق کے ساتھ تمہاری ڈیل کیسی ہونی چاہیے اور اللہ کے ساتھ ڈیلنگ کیسی ہو، جتنے بھی اس کے لوازمات، ضروریات، حوائج، وہ سب آج پورے کر دیے گئے۔ اگر آپ کو شک نہیں اور یقین ہے، اصل میں 8 ارب میں سے 6 ارب تو پہلے ہی سائڈ پہ ہو گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں قرآن پر یقین نہیں، وحی پر یقین نہیں، اللہ پر یقین نہیں، اللہ کے وجود پر یقین نہیں، ملحد بن کے، کافر بن کے بیٹھ۔ آج میری گفتگو ان لوگوں سے نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اپنی محنت کرنی تھی، کی الہاد پیدا کیا، شکوک پیدا کیے، شبہات پیدا کیے، اعتراضات اٹھائے، اسلام کو غلط کہا، رب کو غلط کہا، پیغمبروں کو غلط کہا۔ وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں اور ان کی محنت اتنی ہے کہ موڑ کھنڈا میں آپ کے بچے کے بیگ میں اگر 15 کتابیں ہیں تو 14 ان کی ہیں۔ وہ تو اپنی محنت کر رہے ہیں، درسن بچہ آپ کا، پیسہ آپ کا، اسکول آپ کا، ٹیچر آپ کا، انتظامیہ آپ کی، باڈی آپ کی، حکومت آپ کی، لیکن بچے کو جو پڑھایا جا رہا ہے وہ ان کا نصاب ہے، جس پورے نصاب سے اگر آپ میتھ کو جانتے ہیں، ریاضی کو پڑھتے ہیں اور اس میں جو جیومیٹری ہے، ان سارے پورشنز کو پڑھنے کے بعد صرف مجھے ایک سوال دکھا دیں پورے میتھ میں، حساب میں، کہ جس میں دوسری بک لے لیں، بایو کو لے لیں، جس نے حیات دی ہے، جس نے زندگی دی ہے، جس نے موت سے ہمکنار کرنا ہے، جس نے طاقتیں، قوتیں، وجود، ایک ایک عضو اور اس کے سسٹم، مائکروسافٹ ٹیکنالوجی سے بھی باریک ترین سسٹم بنا کے چلائے ہیں، پوری بایو کے اندر صرف ایک مجھے ایسا دکھا دیں سیٹ اپ کہ جس میں یہ تسلیم کیا گیا ہو یا بچوں کو، بچیوں کو بتایا گیا ہو کہ آپ کی باڈی آرگنز، آپ کا وجود، یہ سب اللہ کے محتاج ہیں،
ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا، لیکن وہ کیسے پانی کے ایک گھونٹ اور روٹی کے ایک لقمے سے باڈی کے ہر عضو کو جو اسے چاہیے ہے وہ اس کو پاور مہیا کر رہا ہے اور وہ ورک کر رہا ہے۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، سارا کچھ بتایا سر سے لے کے پاؤں تلک۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا ہوگی؟ یہ تو پڑھایا کہ دو حصے ہائیڈروجن ہوں، ایک حصہ آکسیجن ہو تو پانی بنتا ہے، پانی پینے والا، پانی گھونٹ بھرنے والا، پانی نہانے والا، پانی چلنے والا، کھیتوں کو سیراب کرنے والا، پانی زندگی۔ لیکن یہ کس نے بتایا پوری بک میں کہ اس پانی کو اتارنے والا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، وہ اللہ کی ذات ہے۔ کیمسٹری کا سفر ادھورا، بایو کا سفر ادھورا، فزکس کا سفر ادھورا، میتھ کا سفر ادھورا، سائنس سبجیکٹس کا سفر ادھورا، انگلش نے مسٹر چپس تو پڑھایا، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے شاگردوں پہ کبھی بات ہوئی ہو یہ تیرے میرے نصاب میں نہیں ہے، یا کسی بچی کو یہ سکھایا ہو کہ اگلے گھر جانا ہے تو ان جو ہے وہاں کی سائنس کیا ہے، کیمسٹری کیا ہوگی، ساس کے ساتھ، سسر کے ساتھ، اپنے بہنوئی کے ساتھ، اپنے سالے کے ساتھ، مرد عورت کے معاملات کیا ہوں گے، نہ بچے کو ایک سبق کا پتہ، نہ عورت کو ایک سبق کا پتہ، ایون کہ یہ بھی نہیں سکھایا گیا کسی سبجیکٹ میں کہ آپ نے ٹیچر کے ساتھ پیش کیسے آنا ہے۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں، جو رب سے دل ملاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ کون سمجھائے گا؟ ایک سبجیکٹ رکھا ہے وہ بھی قرآن مجید کی شکل میں، اس کے ساتھ بھی ہماری بس ایسی ہی محبت ہے جیسی ہماری محبت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آج کے دن ہے۔ میں نے یہاں تقریباً 1 گھنٹہ پہلے پہنچ جانا تھا، لیکن اللہ کے فیصلے پورے راستے میں عاشقوں نے سڑکیں گھیری ہوئی تھی، ڈانس ہو رہے تھے، گانے لگے ہوئے تھے، دھمالے لگ رہی تھی۔ میرے محبوب اس لیے آئے تھے، وہ تو آئے تھے بلغ ما انزل الیک من ربک، انہوں نے پہنچا کے گواہی لے لی، الا هل بلغ۔ 1.25 لاکھ آدمیوں کا 2.5 لاکھ ہاتھ بھی اٹھے، 2.5 لاکھ آنکھوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے، زیارت کر کے، کانوں سے سن کے، زبان سے جواب دے کے، وجود کی گواہی، ہاتھ اٹھا کے پھر محبوب نے کہا اللہم اشہد، اللہ گواہ ہے میں نے ڈیوٹی نبھا دی ہے، اللہ اب میری ذمہ داری کیا ہے؟ کہا وما علیک الا البلاغ المبین، نہ ہم نے فرشتے اتار کے زبردستی کروانی ہے، نہ آپ کو ڈانگ سوٹا ڈنڈا سوٹا دے کے بھیجا ہے کہ ان کو منواؤ، ہم نے ان کو انسانیت دے دی ہے، بنا دیا ہے، آنکھیں دے دی ہیں، کان دے دی ہیں، انا جعلناہ سمیعا بصیرا، اب اس کی مرضی ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یہ صحیح بنتا ہے، پورے کا پورا آتا ہے، یہ ادھورا رہتا ہے۔ ساری دنیا اس وقت جس محبت پہ کلمہ پڑھنے والے لگے ہیں، آپ کو پتہ ہے میرے محبوب کی سیرت کے کم از کم اگر صرف گوشے گنے جائے، کم از کم جو سیرت نگاروں نے لکھے ہیں تو کم سے کم 1000 گوشہ بنتا ہے، یہ کم سے کم ریشو۔ ان میں سے ایک میلاد ہے، آپ کی پیدائش ولادت۔ اب دیکھیے ہمارا بچہ پیدا ہو، آپ اپنے آپ کو لے لیں، آپ کو اپنی پیدائش یاد نہیں ہے، مجھے نہیں یاد کم از کم، آپ شاید بہت اچھے ذہن کے مالک ہوں، مجھے نہیں یاد، کسی بھی انسان کو اپنی پیدائش یاد نہیں ہوتی۔ یہ قرآن کا بیان ہے کہ تم پیدا ہوئے تو کچھ نہیں جانتے، تمہیں یہ نہیں پتا تھا جگہ کون سی ہے، بتائی گئی، یہ نہیں پتا کہ یہ گھر میں جو مرد ہیں کون ہیں، بتایا گیا، یہ دادا جی ہیں، یہ ابو جی ہیں، یہ تایا جی ہیں، یہ چچا جی ہیں۔ ننیال کا علم نہیں تھا، حتیٰ کہ ماں کے چہرے کو دیکھ دیکھ کے بڑے عرصے کے بعد پہچان ہوئی کہ یہ اماں ہے۔ پھر ماں نے جو پڑھایا، یاد رہے ہم نے آزادی کا پل وہی پیدا ہوتے ہوئے گزارا ہے جس وقت دائی نے ناڑو کاٹا ہے نا، اس کے بعد سے پابندیاں شروع ہو گئیں، اور ہم ساری زندگی انہی پابندیوں کا دفاع کرتے، اور اسی کو جس مسلک میں پیدا ہو گئے وہ اس کا دفاع کرتے، جس گھر میں پیدا ہو گئے، جس گاؤں میں ہو گیا۔ آپ کو پتہ نہیں کہ پنڈ والے نال لڑی جاندے نے، ساڈی کبڈی دی ٹیم تواڈے تو جیت گئی، شہر والے شہر سے مقابلے میں آ گئے، ملکوں والے ملکوں سے،
لیکن رحمان کے ہو کے شیطان کا مقابلہ کس نے کرنا تھا؟ 99% لوگ شیطان کی طرف۔ قیامت کے دن جب اللہ اپنے محبوب کو کہیں گے کہ جہنم کا لقمہ تیار کرو، صحیح بخاری کی روایت، تو پوچھیں گے جناب آدم کہ کیا ہے لقمہ جہنم کا؟ مجھے تو علم نہیں۔ کہا اپنی اولاد میں سے ہر 1000 میں سے 999 الگ کر دو، یہ جہنم کو میں نے لقمہ دینا، میں نے وعدہ کر رکھا۔ وہ اتنے لے کے بھی بولے گی حل من مزید، مگر پرواہ ہی نہیں۔ میری آج کی دعوت، آج کا پیغام، آج کا موضوع ایک درد ہے، اگر سمجھ جائیے تو ایک پیغام ہے۔ آپ پیدا ہونے سے لے کے آج تک جتنی عمر ہے کتنا کچھ دیکھا ہے۔ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ پیدائش ویسے ہی بھول گئی، پیدا ہوئے تھے پتہ ہی نہیں۔ کتنے زندگی کے گوشے ہیں، اگر ہر دن ہر وقت یہی لے کے بیٹھے رہیں کہ میں پیدا ہوا ہوں، میں پیدا ہوا ہوں، میں پیدا ہوا ہوں، میں پیدا ہوا ہوں، وہ بھائی یہاں آنے کا کوئی مقصد تھا، مقصد زندگی، مقصد بندگی، کوئی معاملہ ہے، کوئی مقصد حیات ہے، کوئی زندگی میں کام کے لیے بنائے گئے ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے پیدا اس لیے نہیں کیا کہ خوشیاں مناتے رہو، میں نے تم سے بندگی لینی ہے، میں نے کام لینا ہے۔ زندگی کسی مقصد کے لیے دی ہے، کہاں ہے وہ مقصد؟ پوری میڈیا ٹیم ورلڈ کی اس بات پہ لگی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کو جیسے نہ دو ہی کام ہے، ربیع الاول آئے تو پیدائش اور محرم آئے تو صرف وفات، اس کے علاوہ ان کے پاس دنیا میں کوئی گوشہ زندگی کا ہے ہی نہیں۔ بھئی آپ پیدا ہو گئے، کس نے کہا نہیں پیدا ہوئے؟ اسی جگہ ہم نے پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا کہ 2 نمبری چھوڑیں، دھوکہ چھوڑیں۔ سب سے بڑا فراڈ وہ ہوتا ہے جو بندہ اپنے سے کرے، خود کو دھوکہ دے گا۔ اس سے بڑا دھوکہ کیا ہوگا کہ پورا سال آپ یہ کہیں، دعویٰ کریں الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، اور یہ ربیع الاول کے پہلے عشرے اور دوسرے عشرے کے 2 دنوں میں آپ صرف میلاد، ولادت، جنم اور پیدائش پہ بات کریں، آپ کو آپ کا ضمیر معاف نہیں کرے گا۔ جتنا مرضی بھاگ لیں، محبتیں دکھا لیں، 1000 میں سے 999 گوشے میرے پیغمبر کے چھوڑے جا رہے ہیں۔ موڑ کھنڈے کی منڈی میں، بازار میں، گلیوں میں، گھروں میں، محلوں میں، ہاؤسنگ سوسائٹیز میں، گرد و نواح میں، چکوک میں، بستیوں میں، آبادیوں میں، انسانوں میں دے بھی رہا ہے، وہ بانٹ بھی رہا ہے، وہ پڑھ بھی رہا ہے، وہ پڑھا بھی رہا ہے، وہ سیکھ بھی رہا ہے، وہ سکھا بھی رہا ہے، اس کے دن رات وقف ہے۔ آپ اس کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ نہیں یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں، یہ جماعت ہی ٹھیک نہیں، یہ گروپ ہی ٹھیک نہیں۔ آپ کو نہیں پتا ابو لہب سے کیا کام ہوا تھا؟ انگلی کا ایک اشارہ، اس نے ولادت منائی تھی، محبت دکھائی تھی، عشق دکھایا تھا۔ آپ لوگوں کے بقول عشق، انگلی کا اشارہ کر کے لونڈی آزاد کر دی، لیکن رب نے کہا جہنمی ہے، بربادی ہے، اس کے لیے تباہی ہے۔ کیوں جہنمی تھا؟ وہ جو خواب بیان کرتے ہیں نا صحیح بخاری کا، وہ پیغمبر کا خواب نہیں ہے، پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے، عام بندے کا ایک خواب ہے، اس نے خواب میں دیکھا، وہ بیان کر کر کے ماشاءاللہ پتہ نہیں کیا نکالنا چاہتے ہیں۔ قرآن نے کہا جہنمی، اس حدیث جو خواب بیان ہوا ہے اس میں بھی جہنمی۔ کیوں جہنم ملی اسے؟ اس نے پیغمبر کی ایک پیدائش کی خوشی کا میٹر لیا تھا، 999 حصے سیرت کے ترک کر دیے تھے، رد کر دیا تھا۔ میرے رب نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب۔ جب 2 ہاتھ بولے جائے نا تو پھر اگلی پچھلی اصلیں فصلیں نسلیں انہی 10 انگلیوں میں ہوتی ہیں، انہی لکیروں میں نقشے ہوتے ہیں زندگی کے۔ یہی مانتے ہو نا؟ ہمارا تو موقف کچھ اور ہے کہ ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے، غالب نصیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ جناب تو کہتے ہیں ہاتھ میں سب کچھ، ماضی بھی لکھا ہے، حال بھی لکھا ہے، مستقبل بھی لکھا ہے، احوال بھی لکھے ہیں، بہت کچھ لکھا ہوتا ہے۔ جناب لکھا ہے تو پھر ذرا یہ بتائیے، اس کے تو ہاتھ گئے، ماضی بھی گیا، حال بھی گیا، مستقبل بھی گیا، زندگی گئی، جمع پونجی گئی، مال دولت گیا، لگایا ہوا گیا، خوشی گئی، باقی کیا بچا؟ سیصلی نارا ذات لہب، جہنمی ہے۔
تو ایک جہنمی والا رخ اپنا لیں اور ضد کے اوپر ساری زندگی گزار دیں تو عقل مند کون کہے گا بھائی آپ کو اللہ نے عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، مخالف نہیں ہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، میرے محبوب کو پورا لیجئے، صرف آپ کی ولادت نہیں ہے، پورا حضور، پورا دین، مکمل دین، اکمل دین، اشمل دین، اجمل دین، کامل مکمل دین، اسی پہ بات ہو رہی ہے۔ آغاز کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے، تمہید میں شاید میں کچھ قریب لے آیا، اللہ کرے سمجھ آئے۔ میرے بھائیوں، لینا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اس بات کو ایمان کا حصہ بنا لینا ہے کہ محبوب کی پیدائش کے بعد 40 سال آپ کے گزرے، جب نبوت ملی تو سب سے بڑا جو سبق تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں شک مٹا دو، یقین پیدا کر لو کہ اللہ کی ذات اکیلی ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات کے کوئی اجزاء نہیں ہے، کوئی کائنات کی مخلوق کا جز اللہ کے وجود کا حصہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ سبق نہ پڑھا، بچوں کو نہ پڑھایا، آپ سیرت سے محروم ہیں، پیغمبر کی دعوت سے محروم ہے، 23 سالہ زندگی اور وحی سے محروم ہے، گھر میں مسجدوں میں قرآن رکھ کے، مدرسوں میں کتابیں رکھ کے، احادیث رکھ کے بھی آپ بد نصیبی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کا ذہن یہ بن گیا ہے، ملحد نے کہا اللہ ہے ہی نہیں، اور کلمہ پڑھنے والے نے کیا اپنے خطبے میں رکھا، لا جسم لہو ولا جسیم لہ، بڑے شوق سے کہتے ہیں مولانا پونے گھنٹے کا خطبہ دیتے وہ کچا کرتے ہوئے، او بھائی شک کڈو اللہ کلا ہے، بیوی نہیں مانی، بیٹا نہیں مانا، کشتی میں بندر چڑھ گئے، اولاد نہیں چڑھی، رگڑے گئے، مارے گئے، اللہ کی ذات میں شریک کوئی نہیں ہے، باقی قومیں ایسے برباد ہوئی، نمرودی لوگ، فرعونی لوگ، حمانی لوگ، قارونی لوگ، اپنے دور کے پڑھے لکھے عقل مند دانا بینا لوگ تھے، سمجھدار تھے، سیاسی لوگ تھے، مالدار تھے۔ آپ کو علم ہونا چاہیے یہ لوگ رگڑے گئے ہیں، مگر کون سمجھائے؟ اسی طرح یہودی تھوڑے چلاک ہیں، آپ کو نہیں پتا کتنے چلاک لوگ ہیں، ایک ملک ہے نا صرف ان کا، دنیا کے 200 باقی 48 ملک ان کے سامنے اس وقت کیوں چپ ہے؟ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ اپنی اولاد کو کچھ نہیں کہتا، ہم ایلیٹ کلاس ہیں، سیکنڈ ورلڈ ہمارے کتے بلے ہیں جو ہمارے ساتھ فٹس ہمارے ساتھ بستروں پہ لیٹتے ہیں، باقی انسان تھرڈ ورلڈ ہے۔ جیسے مچھروں کو سپرے کر کے مارنا ضروری ہے، ایسے ان کو بھی ختم کرنا، ان کی نسل، ان کے بیج، ان کے انڈے، ان کا وجود نہیں رہنا چاہیے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا عزیر کو، کہنے لگے اللہ اکیلا نہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، مجھے نہیں پتا کس مسلک کا کوئی، آپ سارے اور میں اس بات پہ متفق ہیں کہ یہودی مسلمان نہیں، یہودی کافر ہے۔ بھائی کیوں کافر ہے؟ کیوں کافر ہے؟ وجہ تو بتائیے۔ دو ان کے گناہ ہیں، ایک کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اور دوسرا وقت کے حاضر سروس پیغمبر کو، استاذ کو انہوں نے استاذ نہیں مانا، رسالت کا انکار، توحید کا انکار۔ آئیے عیسائی ہمارے ارد و گرد بہت سارے ہیں، ورلڈ میں سب سے زیادہ تعداد ان کی ہے، انہوں نے عیسیٰ اور مریم کو رب کے جسم کا جز قرار دیا۔ گناہ دیکھیے، قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، کہ رب جو ہے نا، تین کا مجموعہ ہے۔ کیا کہتے ہو سائنو مسلمان نے ساڑھے مسلمان پر آنا، کیوں؟ جو اپنے ہیں ان کے لیے اصول اور ہیں، انہوں نے تو تین ملائے، یہودیوں نے ایک ملایا، مجوسیوں نے اللہ کے وجود کے جز دو بنائے، اہرمن اور یزدان۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں نے اللہ کے جز 360 بنائے، آپ نے اور میں نے کتنے بنائے؟ جس نبی نے توحید سکھانی تھی اسی کو کہا کہ نور من نور اللہ رب کا جز ہے، یہ کفر نہیں، یہ گستاخی نہیں، یہ تباہی نہیں، عقیدے کی بربادی نہیں، یہ شرم کی بات نہیں۔ 23 سالہ ماریں،
وہ جنگیں، وہ غزوے، وہ ہجرتیں کس لیے تھی؟ کیا یہ انکار نہیں؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. کیا یہ انکار نہیں؟ یہ جرت نہیں؟ یہ بغاوت نہیں؟ ایک جز کو میلاد، اور ہم کہتے ہیں کہ جناب اللہ کرے. میں تو بلکہ سب کو کہتا ہوں کھل کے میلاد مناؤ، پتہ لگے کہ اللہ کلا ہے، اللہ نہیں جمدا. حضور جمے نے، پیدا ہوئے نے، پیدائش ہوئی ہے، ولادت ہوئی ہے، جنم ہوئی ہے. جدی جنم ہوئے، جدی ولادت ہوئے، جدی پیدائش ہوئے، وہ اللہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ لم یلد ولم یولد، وہ رب کا جز نہیں ہو سکتا، وہ نور من نور اللہ نہیں ہو سکتا. ساتھی لڑنے لگ جاتے ہیں، بلب چ نور ہے، لائٹ چ نور ہے. ہاں میرے ویر، کائنات میں روشنی ہے جی میرے ویر. آپ اگر کہہ لیتے نا کہ حضور نور ہیں تو گل شاید ہضم ہو جاندی. آپ رب کا نور کہہ رہے ہیں. اللہ نے مخلوق بنائی ہے، فرشتے نور ہی ہیں، لیکن مخلوق ہے، اللہ کا جز نہیں، اللہ کا حصہ نہیں. اللہ نے آگ بنائی، آگ میں نیران بھی ہے، نور بھی ہے. اللہ نے روشنی بنائی ہے، اللہ نور السماوات والارض، لیکن کائنات کی کوئی چیز رب کا حصہ ہونا تو دور. لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل جیسا بھی کوئی نہیں. کمثلہ. اب کیا کہیں گے؟ کیا اپنے بچوں کو اتنا ایک بحث ہوئی تھی علماء کی عالم آن لائن پہ بھی، اللہ کہاں ہے؟ اکیلا بیچارہ اہل الحدیث کتاب و سنت کی ترجمانی آیات کی حقیقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو بیان کر رہا تھا، اور سارے بیٹھے ہنس رہے تھے، کیڑے نکال رہے تھے. وہی کہہ رہا تھا جو قرآن نے کہا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ کا وجود جو ہے وہ عرش پہ ہے، اور باقی عقل سے تول رہے تھے. سر جی اللہ سب تو وڈا ہے، عرش تے اللہ تو وڈا نہیں، تے چھوٹی شے تے وڈا کداں پورا آ جاؤ. بیٹھے میرے ساتھ بھی کالج میں مختلف جگہوں پہ عقلیں لے کے لڑانے لگے. میں نے کہا یار جیڑی عقل تہاڈی دس دی نہیں، اینوں لے کے رب نو لا محدود نو محدود نل تول دے ہو، گل صحیح نہیں. اللہ نے کہہ دیا میں ماننا پڑے گا. ایمان بالغیب کا معنی یہ ہے، کیسے ہے وہ جانے. عرش پہ مستوی ہے، اس نے کہہ دیا، ہم کہیں گے مستوی ہے. جب وہ بچی آئی تھی جسے مالک نے مارا تھا، بکری بھیڑیا کھا گئی تھی اور اس نے تھپڑ مارا، حضور کے پاس ڈر سے آیا کہ میرے سے یہ غلطی ہو گئی ہے، محبوب مجھے بتائیے معاملہ کیا ہے. اس بچی کا آپ نے انٹرویو کیا، جو سوال کیے تھے ان میں ایک سوال یہ بھی تھا این اللہ. تو بچی کہہ دیتی نا کہ اللہ تو ہے ہی نہیں، یا ساڈے آنگوں کہیں دی ساڈے ویراں آنگوں اللہ اتھے وے لگے ہوں کہ نہیں. میرے سارے نانکے ہیں، ظاہر ہے ان کی میں زندگی گزری بھئی یہ کیا کر رہے ہو؟ یک ضربی ذکر ہو رہا ہے، دل پہ چوٹ لگا رہے ہیں، اللہ سے رابطہ ہو رہا ہے. جیسے وہ کنیکشن نہیں نکلتے ٹاور سے، براڈ کاسٹنگ ہو رہی ہے، رب سے تعلق جوڑا جا رہا ہے. انہوں نے کہا تسی یک ضربی اسی دو ضربی دو پاسے اللہ یہ مصطفیٰ تھے، ان کی سیرت نہیں ملی کوئی ذکر کے لیے. پھر جی سے ضربی ایتھے بھی لاؤنا، ایتھے بھی لاؤنا، تنی تک کھڑنا، کیونکہ سینٹرل ایریا یہ ہے، بیلنس ذکر. پھر انہوں نے کہا جی سینٹر چ پہنچ گئے واپس بھی تو مڑو، پھر اتھوں کھچ کے لے آنا تے تانوں. چہار ضربی، کتنی طریقتیں آئیں لیکن شریعت بھول گئے. اکیلا اہل حدیث پوری دنیا میں دفاع کرتا رہا. پیدا ہوئے یہ مخلوق ہیں، یہ بشر ہیں، بشر پیدا ہوتا ہے. ہمارے موقع میں تضاد نہیں ہے، دعوت ہے. اللہ کے ہاتھ ہیں. اگر اللہ کے ہاتھ نہ ہوتے تو جب یہودیوں نے کہا تھا ید اللہ مغلولہ، رب دے تے ہاتھ بنے، اللہ کہیں دے لے کملے نہ ہون، ساڈا تے ہاتھ ہی کوئی نہیں. بل یداہ مبسوطتان، اور ساتھ میں کیا کہا؟ تمہارے بندھے ہوئے ہاتھ، گردنوں سے جڑے ہوئے ہاتھ ہو کنجوسو. تعویل بھی نہیں، تمثیل بھی نہیں، تعطیل بھی نہیں.
इन्हां चों किसी लफज की भी तुहानूं समझ नहीं आई होनी, मैं सादी पंजाबी च समझा दा। ना मिसाल देनी है कि इदां दी, ना तरदीद करनी है कि नहीं, ना इनकार ना तातील, बिल्कुल वैसे मानना है कमा यलीकु बिजलालिही व इकरामिही, जैसे रब के शयान शान है, अल्लाह का वजूद है, आज़ा है, बयान है। कदम का जिक्र आया है कहीं हदीस पाक में? अच्छा वैसे मैनू एक पहले गल दसो, फिर अगे गल्लां बाकी करांगे। अगर अज हजूर आ जान मोड़ खुडे, वैसे तो आए ने जे अगे मुसले ते कीता जे ना, तो ईमान नाल दसो मोड़ खुंडे दियां सारियां मसीतां च मगरब की जमात हुई है, पता करो। जे हजूर सन तो मौलवियां ने क्यों पढ़ाई है? भाजी मैं तो डुब के मर जावां जे मेरे हजूर कोल होण ते मैं नमाज पढ़ावां। लेकिन क्या करें, समझ आ गई है, लेकिन हुण कंबल नूं छड्डना चाहते हैं, कंबल नहीं छड्डदा। अपने दे बयान आउण डे ने, कुड़ियां नहीं खड़नियां, आ नहीं करना, वो नहीं करना, पहाड़ियां नहीं लाउणियां, म्यूजिक नहीं लाउणा, डांस नहीं लाउणा। हुण तो CCD वाले भी बेचारे कहण डे ने कि जे तुसीं इदां कीता ते असीं फिर वो कीता तो फिर गुस्सा ना करिया। इन्ना खलारा पा बैठे हो, इनू क्लोज करो, थोड़ा समझिए। पैगंबर पैदा हो गए, आने की बड़ी खुशी है। आप जवान हो गए हैं, शादी हो गई, उम्र 40 साल हो गई है, नबूवत का ताज मिल गया है। हुजूर वही नाल कुछ कहण ते ले लोगे। मदीनियों जो हजूर आए होण ते आउंदे उत्तों 2 खजूरां लै आए होण ते कहण सिर्फ मिलनियां 2 बंदियां नूं ने, ते पूरा रश ना उमड़ पैगा, हजूर असीं लैणियां ने। ते आप फरमान जान लग्या मैं 2 नूं नाल खड़ना है। फिर कहणगे अच्छा पुछ के आउंदे आ घरों, मेरा हाले मूड नहीं, मैं तैयारी करके नहीं आया। हजूर तुसी तो वापस चले, तो मैं तो हाले बड़े काम करना है। अच्छा मुझे बताएं, हजूर का दिया हुआ जेड़ा बंदा लैण दी मुहब्बत रखदा है ते ईमान नाल है, बेईमान बंदा हथ ना चुके मसीते बैठे हो, एक बारी सज्जा हथ ते विखाओ कि हजूर जो देणगे लवांगे। बैठो फिर, आओ मेरे नाल। अल्लाह अकबर। वादा मर्दां ला कीता जे मैं औरतां तो हथ खड़े नहीं कराए। मर्द बोलिया जे ले लोगे, ठीक हो गया। कि ये कह के रद्द कर दोगे कि ये भाबियां ने लिया, असी नहीं जे लेना। कुरान सारा मुस्तफ़ा लेके आए, ले लोगे। हदीस महबूब लेके आए, ले लोगे। चले आगाज करते हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जहन्नम को 70,000 लगाम दी जाएगी। मान दे, हर लगाम नूं 70 हज़ार फरिश्ता खिंचेगा, और फिर धरूएगी, गर्दन लंबी तो कहेगी अल्लाह आ जेड़े मुशरक ते बिदती ते मुरतद ते काफिर ते बागी, ये मेरे हवाले कर। मानते हो इस गल? अच्छा जी। अल्लाह ताला उसके लुक में औलाद आदम में से 999 जहन्नम को देते जाएंगे, 1 जन्नती। इस गल भी मानते हो? अगे टुरो। जहन्नम का हाले ढिड नहीं भरिया तो कहती है हल मिन मजीद। अब महबूब कहते हैं कि अल्लाह अपना कदम उस पर रखेगा। इत्थे मौलवी आ गया, लो जी अल्लाह के कदम जहन्नम च, माज़ अल्लाह गुस्ताखी हो गई है। सोने पता कर ये गल आखी किन्ने में? मैं नहीं कह रहा, मेरा कोई भराई नहीं कह रहा, मेरे किसी बाप ने नहीं कही, हमारे किसी आलम ने नहीं कही, ये बात की है मुहम्मद और रसूल सल्लम ने। मान ले। कहता जी अल्लाह दे तो पैर ही कोई, नाले जहन्नम च पैर। भाई वो मालिक है जो मर्जी करे। इदा दे ना 3-4 मौलवी रले ते बहस चंगी तो मेरे डेरे ते हुस्ने इत्तेफाक कहता जी बाकी गल्लां उत्थे करांगे। अहमदपुर शर्किया की बात है, उच्च शरीफ में डेरा था। आ गए तो मेरे जो डेरे के कुत्ते थे ना, जो हमने खेती बाड़ी के लिए रखे होते थे, उन्हां चों मैं थोड़े जे ओपन कर दिते कि चलो मेहमान आंडा ने इस्तकबाल करो। आए, गड्डी डाला चला उतरे, हले बूहा खोलिया सी ते पै गया, इन्हें फड़ ली कमीज को, भज के अंदर वड़न लगे तो बूहा बंद ना होवे, कुत्ता बाहर खिंचे तो जनाब अंदर खिंचन। पता फिर क्या हुआ?
میں نے جب سین دیکھا نا کہ ہوں بندے چنگے ترا گئے نے، میں انہوں نے کہا دور، اس نے کپڑا چھوڑ دیا، بھونکنا نہیں چھڈیا۔ میں انہوں نے کہا تھلے لے، وہ کہتے نہیں انہوں پہلے کھڑ۔ میں کہا انہوں کچھ نہیں ہوتا، یہ میرے پالے نے، میرے ہوندیاں بھی ہوں تمہیں وڑ جان۔ تو پھر کہتے نہیں نہیں ایدا نہیں، وہ دروازہ کھولیں وہ پھر پڑھیں اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ میرا پالا ہوا کتا میں نے بنایا نہیں ہے، میں اس کو دودھ دیتا ہوں، پانی دیتا ہوں، کھانا دیتا ہوں، اس کتے نے میرے لفظوں کی لاج رکھی ہے، اس کا قمیض چھوڑا ہے۔ کائنات ساری رب جو کہ دم ہلانے لگا۔ میں انہوں نے کہا تسی لنگ جاؤ۔ انہوں نے ویکھیا بھی ہن پیر سیرتے ہوئے جا کے بیٹھک جب شریک نہیں تو اللہ کی بات برحق ہے، پک ہے، ٹھک ہے، لا ریب ہے، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ کے کلام میں شک نہیں ہے۔ مان دے جے پہلے ہاتھ چکے جے تو میں اتنے لیا ہے کنے جے 18 نے تے 180 نیکیاں بن گئیاں، تے جن نے ایک حرف قرآن دا انکار کیتا سارے مسلک کہندے نے کہ وہ بندہ مسلمان نہیں رہندا، تے سونیوں 180 نیکیاں بھی گئیاں۔ تے اللہ کہے یقیناً یقیناً محبوب تسی بشر ہو، انہاں نوں دسو۔ اسی کہیے نہیں 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 بشر نہیں ہے۔ اچھا نا اتنے فلسفے چاڑ کے قرآن دی آیتاں دا انکار، فلسفے۔ وہ جبریل آئے تھے، نور تھے، انسان بن گئے۔ محبوب نور ہو کے انسان نہیں بن سکتا۔ کاش مولانا فلسفے دی جگہ تے کتے اینی قرآن دیاں آیتاں پڑھیاں ہوندیاں تے تیرے لیے آسانی ہو جاتی۔ جبریل کئی بار آئے نور سے بشر کی شکل میں، پیغمبر ایک دفعہ آئے تو برداشت نہیں۔ جناب رب پہ قرآن پہ جھوٹ بول کے قد جاءکم من اللہ نور کی غلط تعبیر، تشریح، توضیح، تفسیر کر کے واتبعوا النور الذی انزل معہ کو چھوڑ کر کے رب کے وجود میں جیسے آپ نے شراکت کو ثابت کیا، اسی طرح اللہ کے قرآن کو جھٹلانے کا کام بھی کیا۔ وہ نہیں جی وہ تو ویسے ہی کیا سی نا، میں اتو اتو بشراں وچوں وچوں نور ہوں۔ میرا ہاتھ ان کے دونوں قدموں پہ پڑا تو کہتے ہیں جی ایڑیاں ملی۔ میں نے کہا وہ ٹٹول کیوں رہی تھی؟ کہتے نیرا سی۔ میں کہا اتنے چراغ کوئی نہیں سی؟ کہتے ادوں والے بڑیاں نہیں سی۔ تو میں کہا حضور کی نے؟ کہ نور۔ میں کہا چانن کوئی نہیں سی؟ چپ۔ یہ ادا دیا ہی گلاں نے۔ فون آیا مجھے مولانا وہ ذرا بتائیے گا کہ میت کا بوسہ لیا جا سکتا ہے؟ میں چک فون مارے اپنے بھائی نو، بھاجی مفتی صاحب مینو ایک سوال آیا ہے تے یہ جواب دینا مینو نہیں پتا۔ وہ بندہ کو پوچھن ڈیا کہ میت کا بوسہ لے سکنے؟ کہندا پروفیسر صاحب پی ایچ ڈی کر کے گوا لیجیے، چھوٹا جہا مسئلہ نہیں آتا، ایڈا بھی نہیں پتا، مطالعہ کوئی نہیں۔ میں کہ یار ہوندا تو میں تینوں پوچھنا سی، نہیں پتا تو پوچھن ڈیا۔ کہندا میت کا بوسہ لیا جا سکتا ہے، سنت ہے۔ میں کہ کیویں سنت؟ کہندے نے حضرت ابوبکر صدیق نے حضور دا نہیں سی لیا۔ میں کہ حضور کیوں کرتے تھے؟ قضائے حاجت جی ہوتی تھی، بولو براز جی ہوتا تھا، بھوک لگتی تھی، اللہ کھانا کھاتے ہیں اللہ کے نور میں۔ سر جی اس قدر متذبذب تے مضطرب سوچ لے کے اپنی قوم نو بچیاں نو دے کے کی چلے آؤ پتہ کرو۔ محبوب بشر ہے اور بشریت میں 100% وہ ہم جیسے ہیں۔ یہ مولانا یاد رکھنا، اللہ کو آپ نے جان دینی ہے۔ یہ اللہ نے کہا ہے قل انما انا بشر مثلکم۔ ان چیزوں میں جو بشری تقاضے ہیں، لوازمات ہیں، دھوکہ مت دینا حضور کو بھائی جیسا یا باپ جیسا۔ اگر بات رتبے کی ہوگی، کل کائنات کے انبیاء مل جائیں، رسل مل جائیں، ہستیاں مل جائیں، اور لوگوں ساری نوری مخلوقات مل جائیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا رتبہ زیادہ، شان زیادہ، عزت زیادہ، آبرو زیادہ۔ یوحا الی، ان پہ وحی آتی ہے، آپ پہ اور مجھ پہ وحی نہیں آتی۔ اس اعتبار سے وہ میرے اور آپ جیسے نہیں۔ اور یہ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ صرف اور صرف ایک ہے۔
یہ قرآن دی گل ہے تے گل تے پک کرنا ہے، شک کڈنا ہے. ذالکل کتاب لا ریب فیہ، یہ تے ڈنڈی نہیں مارنی. تیسری چیز، اللہ کی جتنی بھی صفتیں ہیں باکمال ہیں. اگر کوئی صفت سے نام کی مشابت ہو، جیسے جنت کے پھلوں کی اور دنیا کے پھلوں کی مشابت تو ہے. قیامت کے دن جب جنت میں پھل ملیں گے لوگ کہیں گے یہ تو وہی نہیں، لیکن کھائیں گے تو ٹیسٹ اور ہوگا. اللہ کی کوئی صفت ایک بھی اللہ نے اپنی مخلوق کو اپنی صفت کبھی ہبہ نہیں کی ہے. یہ دھوکہ مت دینا کہ عطائی ہے جی. اللہ کبھی بھی اپنی صفت، چھوٹی سی مثال دے، کوک والوں نے کبھی اپنا قاعدہ کلیہ، ڈسٹریبیوٹرز تو ان کے ہیں، وہ آپ کو دکان پہ آ کر کے اپنا مال تو دے جاتے ہیں، لیکن کبھی کوک والوں نے اپنا وہ نسخہ، وہ کلیہ، وہ مثالہ دیا؟ نہیں دیتے. یہ تو دنیا تیرے رب نے کل کائنات میں کسی مخلوق کو اپنی کوئی ذات ہبہ نہیں، صفات ہبہ نہیں کی ہے. لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اگر کوئی کہے جی اللہ بھی ویندا تے اسی بھی وینے ہیں، تو تیریاں تے اللہ دیاں اکھاں برابر ہو گئیاں، ویکھنا برابر ہو گیا. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے جو بات لکھی ہے کمال لکھی ہے، بالکل نیری رات. اس کو جو ہے وہ اونگ نہیں ہے، وہ ایسی زندگی ہے. انسان کی زندگی ادھار بھی مستعار بھی، ماں کے پیٹ میں جسم بنا کے روح ڈالے یا نہ ڈالے مرضی، نطفے کو ساتھ چپکا کے رکھ دے، 7 سال تک حمل جو ہے وہ جاری رہ، پیدا نہ ہونے دے، اس کی مرضی. آپ کو پتہ ہے فقہاء نے لکھا ہے کہ مدت حمل جو ہے وہ 7 سال تک ریکارڈ ہے. زیادہ سے زیادہ کتنی ہے؟ امام مالک 2 سال ماں کے پیٹ میں لگے رہے، کم سے کم 6 ماہ ہے. کون پڑھائے، کون سمجھے، کون جانے؟ سنی سنائی بات پہ سن کر رکھے اپنے آپ کو. آؤ بدلو. اللہ کی صفات جیسی کسی کی بھی صفت نہیں، اور اللہ کے تصرفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. جو وہ چاہے کن کہتا ہے تو ہو جاتا ہے، جو نہیں چاہتا پھر وہ نہیں ہوتا. داتا پیر علی اجویری دے بارے تو سنیا جے، 3-4 تحقیقہ نے. پہلے کہ انہوں دی شادی ہوئی نہیں، دوسری یہ کہ انہوں نے شادی ایک کی تھی، تیسری تحقیق یہ ہے کہ انہوں نے پہلی شادی تو بعد نفرت ہو گئی سی بیوی نال، تو پھر انہوں دے دل چ کسی ایک عورت دا پیار جاگیا، تو پھر انہوں نے عشق دے جڑے مراحل نے وہ طے کیتے، تو 1 سال عبادت دا کوئی مزہ نہیں آیا، بہت پریشان ہوئے. بعض نے کہا 4 ہیں، اولاد مانگ مانگ تھک گئے، پاویں 1 کہے تو پاویں 2 کہے. تو وہ جڑے قاری صاحب نے انہوں نے ادو 30 دس رہے ہیں، ہوں انہوں نے بھی 33-34 نے. یہ ریکارڈ فیصلہ باد چ بھابی دا ہے جنہوں رب نے دے چھڈے نے. اللہ کی مرضی میں لات مت اڑائیے، رب کے تصرفات میں کوئی شریک نہیں ہے. ایک گلاں سکھا لو گے انہوں توحید آندے نے، لا الہ الا اللہ. دوسری چیز محمد الرسول اللہ. خوشی منانی ہے تو خوش ہوں، حضور جو دیں وہ لے لیں. حضور جو دیں، میں حضور دیاں چیزاں لگا جے ونڈن تے لین والیاں نے پہلے ہاتھ چکے سی تے مسیتے وعدہ کیتا سی تے کیتا اللہ نال سی، ارادہ پکا سی. مکاؤ جی اینوں پھر دنیا تواڈے ال ذرا تھوڑی جی متوجہ، تو میں ذرا اہم گلاں کرنیاں نے. حضرت ایک گل دسو، حضور کا نام لینے پہ اکھاں چ ٹھنڈ پیندی ہے کہ نہیں؟ جیڑا ایداں کردا ہے بسم اللہ، جیڑا نہیں کردا وہ بھی بسم اللہ. دلیل اپنی جگہ چھڈو، ماندا تو ہے نا کہ مینوں ٹھنڈ پی گئی ہے تے بلاں چ کھنڈ پی گئی ہے، میں حضور دا نام لیا ہے تے ہنے ویکھیو تپ چڑھ دی. حضور نے کہا استو، جو بھی نمازی کلمہ پڑھنے والا میرا امتی نماز کے لیے کھڑا ہو صف برابر کر لے. اعتدلوا صفوا صفوفکم ہادوا بین المناکب والاقدام. یہ میں کی آکھیا ہے؟ میں کوئی اپنے کو کوئی پڑھیا، یہ منتر پڑھیا میں؟
حضور نے ماننے والوں کو، صحابہ کو پیچھے صف میں کہا، امت کو بالتبع کہا، صفیں برابر کر لو، صفیں سیدھی کر لو، کندھے ملا لو، پاؤں ملا لو۔ دو معنی ہیں کندھے ملا لو، ہادو بین المناکب والاقدام، دو معنی۔ اپنے کندھے کے مطابق نیچے پیر کھولو، نہ دبا کے نہ زیادہ کھول کے۔ یا دوسرا معنی کندھے سے کندھا، پاؤں سے پاؤں ملائیے، سب برابر کیجئے، سیدھی کیجئے، درمیان کے رخنے ختم کیجئے۔ جو صف ملائے اللہ اسے اپنوں سے ملا دے، جو صف نہ ملائے اللہ اسے اپنوں سے بھی دور کر دے، قیامت کو بھی دنیا میں بھی۔ پیغمبر نے بد دعا کی۔ ہن ہاتھ چکے ہو جے جیڑا نماز دے وچ پیر ملاوندا ہے تے کندھے ملاوندا ہے تے اینو دل نال مندا ہے تے لیندا ہے، جی اج تک نہیں منیا تے اگے لوے گا۔ سر جی منافقت نہ رکھیا جائے، ایک گلاں حضور دیاں نے۔ 17 فقہوں کے کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھنے لگو تو فٹ فاصلہ، 1.5 فٹ فاصلہ، پاؤں نہ ملانا، قدم نہ ملانا، کندھے نہ ملانا۔ ایک بھی امام کا ایک قول آج تک آپ نے کسی بک میں پڑھا ہو تو اٹھ کے میرا لحاظ نہ کریں، صرف ایک دفعہ کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ مجھے آپ سے اس بات پہ اختلاف ہے، میں پڑھیا کہ فلانے امام نے آکھیا انہیں فٹ فاصلہ رکھے ہے۔ میں 1.25 لاکھ باطنی ظاہری درباروں پہ بیٹھنے پڑھنے جاننے کے بعد، اس طرف 6 سال جامع سلفیہ کے اندر مباحث مناظرے کرنے کے بعد پھر اس چیز کو لیا ہے کہ قدم سے قدم ملانا ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے، میرے محبوب کا ایک فرمان نہیں ہے، 2 نہیں ہے، 3 نہیں ہے، 4 نہیں ہے، 5 نہیں ہے، 6 نہیں ہے، لگاتار 10 کے برابر صفوں کو سیدھا کرنے کے میرے پیغمبر کے احکام رد کر دیے گئے۔ تے جلوس کڈن لی پورے شہر دا گیڑا کڈا ہے، ایتھے 1 فٹ دا فاصلہ طے نہیں ہویا۔ میرے آقا کے قدم کا نشان دیکھنے چکوال بس دیکھی میں نے، موڑ کھنڈے دیا تو گئیاں۔ وہ تسی کتوں آئے جے موڑ کھنڈے تو تسی سیدھے ہو گئے؟ وہ نہیں جی، شوق ہی بڑا ہے۔ کوئی صادق آباد سے آیا ہوا ہے، کوئی کراچی سے آیا ہوا ہے، ہزاروں میل سفر کر کے آ گئے وہ قدم دیکھنے حضور کے نقش قدم پہ اور حکم پہ۔ 1 فٹ کا فاصلہ طے ہو کے اپنے بھائی سے پاؤں نہیں ملائے جا سکے۔ اور سر جی بھابیاں نال تے دل کی ملنا سی، اپنیاں نال بھی دل نہیں ملیا۔ سزا ہے یہ جو کاٹ رہے ہو، بد دعا ہے میرے پیغمبر کی۔ رب تانوں پھر اپنے نال ملن بھی نہ دے، بھین بھین نال نہیں، بھائی بھائی نال نہیں، یار یار نال نہیں، دوست دوست نال نہیں، سب بیگانوں کی طرح دور دور فاصلے۔ پیغمبر نے تو کہا تھا سب ملا لو۔ چلے اگر غلطی ہوگی ہے تو رجوع کر لے، میں نے مثال دی تھی، مولانا الیاس گھمن صاحب کا کلپ آپ نے سنا ہوگا کہ ہم پہلے کہتے تھے کہ اللہ ہر جگہ ہے، بات سمجھ آ گئی ہے، میں رجوع کرتا ہوں کہ اللہ اپنے جسم اور اپنے وجود کے ساتھ عرش بری پہ مستوی ہے، اور یہی برکت اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے۔ یہ کہنا کہ وحدت الوجود، حلول، وحدت الشہود، ہر چیز میں اللہ، ہر جگہ اللہ، جب وہاں چینج ہے تو یہاں بھی چینج لاؤ۔ میں پہلے پیر نہیں سی ملاؤں گا، میں نے ایک حدیث پڑھی، ان دنوں میں میرا مباحثہ تھا اور بڑا تگڑا تھا۔ اس مباحثے کے بعد میرے استاذ جی نے مجھے کہا تھا تجدید ایمان کر، کیونکہ میں جو قوم کہتی تھی وہ ان کی کتابیں پڑھتا تھا۔ ربوے گیا، دارالخلافہ لائبریری گیا، خلافہ لائبریری میں ایک ایک چیز ڈھونڈی۔ انہوں نے ختم نبوت کے بارے میں جو کہا تو میں نے جب بات کی تو اپنے کہنے لگے یہ دلیلہ نہ دے بھائی، یہ ان کی دلیلیں ہیں، میری نہیں ہیں، آپ ان کا جواب تیار کریں، آپ قوم کو بتائیں، آنکھیں بند کرنے سے تو بات نہیں بنے گی۔ حدیث پڑھی استاذ جی نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، آپ کا دسترخوان لگا ہوا ہے تو انہوں نے کھانا بائیں ہاتھ سے، جیسے ہمارا فیشن بنا ہوا ہے، پانی کی بوتل لے لینی پھڑنی سجے ہاتھ سے یا کھبے ٹکن کھولیا، کوئی پتہ نہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے، یہ امتی ہے، کافر میں، عیسائی میں، یہودی میں، مجوسی میں، سکھ میں، بدھ مت میں لگا بائیں ہاتھ سے پی رہا ہے، فیشن ہے۔ پیغمبر نے اس بندے کو کہا کہ کل بے یمینک، دائیں ہاتھ سے کھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ جو بائیں سے کھاتا ہے وہ شیطان کھاتا ہے۔ مجھے تھوڑا سا جو اندازہ ہوتا ہے سیاق اور سباق سے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بات کو ایسے رد تو نہیں، شاید کہ وہ ٹیک لگا کے دائیں ہاتھ سے بیٹھا تھا یا کچھ کھا پی رہا تھا، بندہ ریلیکس موڈ میں ہوتا ہے، تو اس نے کہہ دیا کہ حضور لا ترفعوا، ایسے ویلے چکیا نہیں جا رہا،
یا اٹھ نہیں رہا، یا اس ویلے میں اس موڈ چ نہیں میں سجے نال کھاواں، یہ بھی تے ہاتھی ہے، کھان پین لی یوز ہوتا میں۔ میرے محبوب نے صرف اتنی بات پہ کہ اس نے کہا لا ترفعوا، رحمت للعالمین نے بد دعا کی، لا رفع اللہ۔ جسم میں جتنے بھی جوڑے ہیں نا یہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں، اعضاء، لا رفع اللہ، اللہ پھر اس کو کبھی اٹھنے ہی نہ دے۔ جو میرے حکم پہ، میری وحی پہ، میری تبلیغ پہ، میرے فیصلے پہ، میرے کہنے پہ بھی کہہ رہا کہ نہیں اٹھتا، صحابہ کہتے ہیں اس بندے پہ وہیں فالج آیا، مرتے دم تک اس کا دایاں ہاتھ کبھی ہلا بھی نہیں، کبھی اٹھا بھی نہیں۔ سر جی کانپ گیا تھا میں یہ پڑھ کے کہ نبی کا کلمہ پڑھ کے بیٹھا تھا، سامنے بیٹھا تھا، صحیح حدیث ہے، ضعیف بھی نہیں ہے۔ آپ کو حضور کہیں استو اور آپ قدم نہ اٹھا سکیں، ملا نہ سکیں، کندھے برابر نہ کر سکیں، صف سیدھی نہ کر سکیں، ایڑیاں برابر نہ ہو سکیں۔ اگلی نماز تو باقی ساڑھی بات دی ہے، میری زندگی رہی تو شاید اگر اگلے سال موقع رہا تو میں موضوع رکھنا ہے ایک نماز نہیں، صرف ایک نماز کی ایک رکعت سنت کے مطابق قائم کر دو آپ جنتی۔ ساڑھے کو ایک رکعت نہیں قائم ہوئی، ایک رکعت نہیں حالے تک قائم ہوئی، کیسے تو انٹری نہیں ہو سکی ہم سے۔ ہم نے نیت سے لے کے فاتحہ تلک ساری زندگی بولیں گے، فاتحہ پڑھن لگیا منہ چگ دے اگارے پہ جاندے جے کوئی پڑھ جاوے تو نا نہیں پڑھنی۔ حضور کہہ رہے ہیں نہ پڑھتے کچھ نہیں ہونا۔ میں پڑھے لکھے لوگوں کو دوسرے طریقوں سے منوا چکا، لیکن حضور کا فرمان سن کے وہ نہیں مانا ہے، وہ نہیں جی اس کی یہ طویل ہے، ہمارے علماء نے یہ جواب دیا، اس کا یہ جواب دیا ہے۔ جب بلایا نا چائے پہ اور نہیں ڈالی پتی تو سر جی سارے پروفیسر پٹھے ہو گئے جی دودھ نہیں پینا ہے، چاہ پینا ہے، تو میں کیا پیو چٹی ہے نا، کہتے نہیں یہ پتی پوا، میں کیا کیوں، کہتے پتی نہ ہوئے تو چاہ کا دی، پتی نہ ہوئے تو چاہ کا دی۔ ہوٹل تے جاؤ انہوں چاہ دا آرڈر لاؤ، نماز دا آرڈر لگا ہے، اقیم الصلاۃ صلو کما رأیتمونی اصلی، آئیڈیل میں ہوں، اسوہ میں ہوں، قدوہ میں ہوں، میلاد میری ہوئی ہے، ولادت میری ہوئی ہے، خوشی میری منا رہے ہو۔ تے جدو نماز پڑھنی ہو تو طریقہ امام احمد رضا بریلوی دا، جدو میلاد مناونی ہے ادوں دی نہیں مننی۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 صفحہ 412 تو 15 لکھیا ہے کہ حضور 8 نو پیدا ہوئے سی، انہاں دی تحقیق تے 12 نو فوت ہوئے سی۔ میں اپنے سارے ویریاں نو پیار نال پوچھنا کہ یار اعلیٰ حضرت دی مانتے ہو یا اپنے دل دی مانتے ہو؟ کہندے نہیں جی انہاں دی ماننے۔ میں کہ نماز پڑھن لگ دے ہو تے حضور دی نہیں مانتے، اعلیٰ حضرت دی مان کے بیٹھے ہو۔ میلاد مناونی ہے تو پھر اعلیٰ حضرت دی نہیں مانتے، پھر اپنے من کوڑیاں نہیں لینیاں۔ ایک کوڑی سنت نہ رکھاں سامنے، چھڈو یار کی فائدہ۔ کہندے نے کریلے پکاؤن والا جی کوئی چج دا ہوئے نا تے چج نال پکائے ہون تے کریلے کوڑے بھی مزہ دیندے نے۔ لیکن خیر کی کریے ویرے دا مٹھے تے لگ گیا ہے۔ میں دعوت کرتا ہوں پوری دنیا کا جو ماہر ترین بندہ ہے آ جائے، کوئلوں پہ بھاگ کے چل کے گزر جانا اور ہے۔ میں حکے دی ٹوپی چ جڑے کولے نہیں پاؤندے سر جی، وہ میں ڈش سونے دی رکھا کے وہ پوا کے رکھنا، ایک کوئی ہاتھ نال چک کے منہ چ پا کے کھا کے بخا دے، جو کہے گا میں منا گا۔ حضور نے کہا ہے یہ جو میٹھا میٹھا لگتا ہے نا، یہ حلوہ، یہ کسٹرڈ، یہ پوری، یہ کچوری، یہ میٹھا، یہ پھرنیاں، یہ پتہ نہیں حلوے مانڈے، یہ مٹھائیاں، یہ سارا کچھ، یہ تمہاری بریانیاں، یہ قورمے، یاد رکھو یہ تمہارے مرغ پلاؤ، یہ زردے، یہ تمہاری کھیریں۔ مولانا اگر پیغمبر کو ماننا ہے سنت کو بھی مانیے۔ 8 لوگ اہل بیت کے فوت ہوئے ہیں حضور کی زندگی میں، 2 بیویاں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 بیٹے میرے محبوب کے بیٹے قاسم، جناب عبداللہ، جناب ابراہیم، 3 بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، 8 لوگ۔ ایک کے اندر بھی جنازے میں آپ نے بعد میں اعلان نہیں کیا۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، کل مسجد نبوی میں ٹھیک 9 بجے کل شریف کے ختم ہوں گے، شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کیجیے۔ سر جی منہ منگیا انعام ہے جڑا میرا ویرا اعلان بخا دو، کل تے بعد دی گل ہے۔
جو کہے گا اگے رکھاں گا ختم دے مسلم دی حدیث ہے جی فلانی جگہ لکھیا جی حضور نے ختم دیتا ہے جی. یہ ادا ہی ہے جی میں کل میں سن رہا سی شیخ الاسلام فرما رہا ہے نا طاہر القادری صاحب جی حضور نے اپنا میلاد اپے منایا. میں آخیا یار بندہ پڑھیا لکھیا کوئی گل کرے گا چلو سنیے. سنن بیٹھا تو کہندا جی 40 سال جدو نبوت ملی نا عقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے عقیقہ کیا. تو یار بچہ بھی جانتا ہے کہ عقیقہ جمن والے دن نہیں 7ویں دن ہوتا ہے. اگلی میلاد جیڑی ہے نا 12 جمع 7 19 ربیع الاول نو رکھیا جے کیونکہ آپ نے تو پھر 7ویں دن منائی ہے. تے ایک دفعہ منا کے چھڈ دیا جے کیونکہ سن 40 منائی ہے. 41 محروم 42 محروم 43 محروم 44 محروم 45 محروم 46 47 48 49 50 محروم 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 محروم 61 محروم 62 محروم. تے آخری سال تے چلو اہتمام ہوندا نا حضور دا اللہ نال وصال ہون لگا وفات نہیں ہوئی ادا ہی مان لیں. تے اج تے رج گج کے جدوں کوئی جاوے نا عمرے تے لوکی پوری بھرپور دیگا شگا چاڑ کے تیاری کر کے حضور رب نو ملن چلے نے وصال ہون چلا ہے انتقال ہون چلا ہے چینج لگن لگی ہے پردہ فرمان لگے نے. آج تو میرے محبوب کے 12 حجروں کے اندر ماشاءاللہ سب طرف جو ہے وہ چڑھاوے وہ کھانے وہ میٹھے وہ نمکین ہر چیز میرے محبوب کی پسندیدہ پکی ہوئی. 12 ربیع الاول کے دن جو ہے رات کو جب منظر دیکھ سیدہ عائشہ کے گھر کے اندر دانے نہیں تھے آٹا نہیں تھا زیرہ بیچ کر کے کچھ لایا گیا. اور بیٹی کی حالت کیا تھی وا کربا ابا آ چولی جے بد دعا نہیں. اللہ کرے جدن تیرا کوئی باپ فوت ہوئے نا جے زندہ ہے تے ہمسائے ادن ڈھول بجاؤن تے خوشی کرن تے ویاہ نہ چھڈن تے میں ویکھاں کداں ہوندا. وہ ناچے گائیں جھمرے لگائیں وا کربا ابا یا ابتا الی رب اجاب دعا. ابو رب نال بہتا پیار سی سانو چھڈ کے اللہ کول ٹر گئے ہو. میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا صرف احساس کے انداز بدل جاتے ہیں وگرنہ آنچل بھی اسی تار سے بنتا ہے کفن بھی. سرجی جھریاں وہی پڑتی ہیں جہاں کبھی کہہ کہے تبسم مسکانے ہوا کرتے تھے. تجھے کیا پتا کہ دکھ کیا ہوتا ہے بیٹیوں کا, تجھے کیا پتا کہ نواسوں کا دکھ کیا ہوتا ہے جب نانا جی چلے جائیں. آپ کو کیا علم کہ اصحاب کا دکھ کیا ہے. پتا کر جن کے استاذ فوت ہوئے ہوتے ہیں. علوی صاحب جدن فوت ہوئے نا تے ہفتہ کچھ چنگی نہیں سی لگن ڈی. بٹ صاحب جب رب کو پیارے ہوئے ہیں جامع سلفیہ کے ٹیچرز ہیں تو سمجھ ہی نہیں سی آتی کریے کی. ابن باز جب اللہ کو پیارے ہوئے نا کوئی وس نہیں سی چلتا کہ اٹھ کے چلے جائیے. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ جانے جہاں اس دنیا سے جا رہی ہے. نبی دی گل نہیں مننی قرآن نہیں مننا. 17 جگہ اعلیٰ حضرت نے انبیاء کی وفات کا عقیدہ کنز الایمان میں بیان کیا ہے مگر پڑھے کون. اسی تو لڑن دیتے ہیں بس جی کہہ دو وہابی ہو رہا ہے, کہہ دو اعلیٰ حضرت کو وہابی ہوگا. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. یعقوب علیہ السلام کو جب موت آئی, علیہ السلام میں کہہ رہا ہوں اعلیٰ حضرت نے علیہ السلام بھی نہیں لکھا ہوا. جب یعقوب کو موت آئی, موت کا لفظ سلیمان علیہ السلام ما دلہ علی موت, موت کا لفظ وہاں بولا. نبی کے لیے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی, مرنے کا لفظ بولا, مرنا میرا مرنا. تے عزیر علیہ السلام علیہ کی بولے فاماتہ اللہ 100 عام, اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس. یہ میرے سٹیج تو کوئی بیان کر دے تو میرے ویریاں نے بھج کے استاد جی گستاخی ہو گئی ہے, انہوں نے انبیاء نو مردہ کہہ چھڑیا ہے, یہ انہوں دی موت دے قائل نے. ادھروں پوچھیا میت نو بوسا دین, کہندے جائز ہے ثابت ہے. کیویں صدیق اکبر نے دیتا ہے. حضور فوت ہوئے نہیں ہوئے, عمر کتنی ہے. پوری دنیا دی کوئی اس پروگرام دے سوال دے وچ سوال پایا ہوا ہے کہ حضور دی عمر 63 سال ہے.
ਮੈਨੂੰ ਜੱਜ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰਚਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ, ਬੱਚੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਨੇ 1500 ਸਾਲਾ ਜਸ਼ਨ ਈਦ ਮਿਲਾਦੁਨ ਨਬੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ 1500 ਸਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਆਖਿਆ 63 ਸਾਲ? ਇਹਨੂੰ ਕੱਟੋ, ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 63 ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, 63 ਹੀ ਸੀ, 63 'ਚ ਹੀ ਆਪ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ 62 ਸੀ? 63 ਸੀ ਨਾ, 61 ਹੈ ਨਾ, 62 ਹੈ ਨਾ, 64 ਹੈ, 63 ਹੈ। 4 ਆਪਸ਼ਨ दिए, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ? 1500 ਸਾਲ, 63 ਸਾਲ, 23 ਸਾਲ, 60 ਸਾਲ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਲ। ਕਿਹਨੂੰ ਓਕੇ ਕਰੋਗੇ ਬੋਲੋ? ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਖੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਹੋ। 63 ਤੇ ਜੇ ਫੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਾਹਦੀ ਲੱਗ ਗਈ? ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ 'ਚ ਜੀ? 82 ਸਾਲ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਉਹ 17 'ਚ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਹਜ਼ੂਰ 63 ਸਾਲ ਤੇ 1500 ਸਾਲ ਲਿਖ ਦੋ ਕੀ ਹੈ ਰਜੇ? ਹਯਾਤੀ ਮਮਾਤੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏ। दो रंगी छोड़ दे या का रंग हो जाए, ये परेशानी है अकेली मिलाद मनाने को। अगर सीरत मनाई होती तो पूरी पड़ी होती, सारा देखा होता। घरों बह के अडीक के खाना। इन्नल लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा इन्नमा याकुलूना फी बुतून इन्नल लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मा इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। ढिड च अग दे अंगारे ने, मौलाना खाणगे अंगारे या उन्हां दी नियाबत च तुसीं खा लोगे? ये जो कोरमा है ना, ये आग के अंगारे हैं। अच्छा खिंजीर का गोश्त गोश्त नहीं, पट्ठे ही खांदा ना। तो खोते नूं की होया? पहले वैसे ही हलाल सी, पट्ठे ही खांदा। ये किहड़ा कोई इदा उदा दी शै खांदा है? क्यों हराम कहते हो? कि कुरान ने कहा है। ये कुरान ने नहीं कहा इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मा इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। खिंजीर हराम क्यों है? मुसलमाना ने हर हराम शय इस्तेमाल कर ली है सिवाय शायद खंजीर तो ये थोड़ा जहा बचे है। मैं चेक किया एक दिन नवाही गिणन दिया सा, तकरीबन 1000 के करीब शरीयत की 500 लिखी है उलमा ने। मैं उन्होंने जमा करन दिया सा, मैं वेखा आ भी आ गई है, आ भी आ गई, आ भी आ गई। मैं चेक करन लगा बचिया केड़ी है, तो कला सूर माड़ा मोटा बचिया फिरदा है जी। जिया साहब कह रहे हैं कि लभदा नहीं सर, हैगा एक कमादा कमूदा च, फिर भी असी सूर नूं सूर कहने हैं। हाँ जी, वैसे फिलहाल बचे आ जाए, ये गल याद रखो। और खोते की खबर लगी इस्लामाबाद की, तो उदण तो जेड़ा जेड़ा इस्लामाबाद गया सी वो फील करन लग पिया। ये पता नहीं कि कुल खा के कभी कह नहीं आई तिचे। मैं अपनी जिंदगी का आगाज़ कुल्लां तो किया, मेरी जिंदगी का पहला सबक कुल्लां तो शुरू होया सी। जांदिया उस्ताद ने बेटा 1 मिनट ज़रा खड़ा थे हमें, शुक्रिया 1 मिनट ज़रा। ये थोड़ा छोटा है, इस तो थोड़े वड्डे थे। उस्तादा ने ना मोढ़े ते बोरी रखाती, गिटकां दी बैठ जाए अगे पुत्र जो ज़रा एक काम मैं की आऊँ। पूरी क्लास नाल टुर पै। उस्ताद नज़ीर साहब रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लाह नूं प्यारे हो गए, ते देवबंदी सन। गए एक चौधरी की अम्मा फौत हुई सी, थले सफेद कपड़ा विछिया। मैं तो पहली दफ़ा वेख्या, वो सारियां गिटकां खलारतियां, ढेरियां ला लईयां, बह गए सारे पढ़न। मैं नवां गया सा, मैं चुप करके बैठा, तो चौधरी उस्तादा नूं कहंदा, वो उस्ताद नज़ीर आके जी यार केड़े बाल के नहीं को पढ़े लिखे चाह में ये चुप करते खेडते बैठे कि कोई अके पढ़ते बैठे कि वो देख जो चुंड च बैठे ना वो क्या नहीं पढ़ता बैठा। उस्ताद जी मेरे को आए थोड़ा जा कोल करके, वो तू नहीं भी पढ़ता, वो ना मुरादा पढ़ता नहीं भी। मैं कहा उस्ताद जी मैं ना आया, मेरे को कोई पता नहीं क्या पढ़ना है। मुझे पता क्या कहते हैं, वो आखे निवी अमदाता आखे लोडता बैठा, लोडता बैठा। मैं दादाजी को जाके बताया, मैंने कहा जी वो उस्ताद जी आज ऐसे मेरे साथ हुआ है। कहने लगे यार वो तो बंदा देवबंदी है, वो तो नहीं खत्म। मैं क्या मैनू नहीं पता अज एवें होया जे। उन्होंने मिले, उन्होंने कहा चौधरी तो आके उस्ताद
یہ وہابی لوگ تو کچھ دیں نہیں، بل مال تو کھاونے، یہ بیچارہ تو منگ دے، مسکین ہے، ڈھڈ تو منگنے۔ میں والی ہو جیا کوئی کم شم ہوئے پروگرام چاہ گندا۔ میں اپنے استاد کی بات کر رہا ہوں، میں چاہ گندا، ٹھیک تھی کیا؟ یہ لقمے یتیم کے بچے کا مال، یتیم بچے کا، قرآن کہہ رہا ہے جہنم کی آگ کے انگارے ہیں۔ مولانا ایک سواد بک منہ چ مار لیں نا پھکا تے وہ چنگا سی، جب سے پتہ چلا ہے حرام ہے کہ یہ لقمہ کھا جائے۔ جس قرآن میں خنزیر حرام لکھا ہے وہیں لکھا ہے جو غیر اللہ کے نام چیز کر دی جائے وہ بھی حرام ہوتی ہے۔ سانو آدھے نے گلیاں چ لے کے آئے نظر مولا نیاز حسین فلاں منت منوتی لے لو، ویلکم ٹو یو، آئے ہو جی؟ جی آیا نو بھاجی، کھانا ہے میٹھا ہے، پھر کی ہویا؟ 9 محرم کو نا دعوت تھی ہماری کلب میں، تو یاراں نے نا حلیم آندی تو دیسی گھیو چ پکی، نان دیسی گھیو چ تلے، تو مینوں کہندے پروفیسر لے کھا، میں کہ یار میں ناشتہ کر آیا، مہربانی تہاڈی، وہ کدی کوئی چنگی شے بھی کھا لیا کر۔ میں کہ سرکار چنگی کداں؟ کہتی دیسی چ بنی ہے، گھر بنی ہے۔ میں کہ میرے لیے زہر تو بھی پیڑی۔ کہندے نہیں 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 نہیں، تانوں کوئی چنگی شے اداں لنگدی نہیں بھابیاں۔ سر جی شے ہوے چنگی، کتاب و سنت تو ہوے ثابت، تے خشک ٹکڑا بھی ہوے تے کھا لئیدا ہے، میٹھا ہو، تر ہو، دیسی گھی میں بنی ہو، سکی ماں نے ممتا والے ہاتھ سے بنائی ہو، رحمان اور مصطفیٰ کہہ دیں کہ ٹھیک نہیں، وما اہل بہ لغیر اللہ، ویسے حرام ہے جیسے سور کا گوشت حرام ہے۔ میں روسٹ بروسٹ کر کے مولانا کو دیتا ہوں، کھا لے۔ انہاں دی بھی دعوت کی تھی میں کر، انہاں نوں بھی چاہتے سدیا، جڑے کہندے سی نا تینوں حلیم نہیں لنگدی، تینوں چنگا نہیں لنگدا، یہ سارے شوگر دے پیشنٹ نے میرے کلب چ، جن نے میرے سمیت نے شوگر والی 400-500 کے قریب پھرن ٹرن، بلا لیا، چائے پہ آئے، میں نے ملک وال کا چھوٹا شہد ڈال دیا، اتوں جنگلاں چوں آندا سی، چھانگے مانگے دا وڈا شہد پاتا، بھائی عبداللہ نے بھیجیا سی۔ میں لیاقت پور گیا تھا، گڑ تے شکر اتنے بڑی مشہور ہے، تھوک دے حساب نال آندی سی، میں پیسیاں پاتی، روح افزا پیا سی وہ بھی پاتا، جامع شیریں وہ بھی پاتا، چینی پڑی ہوئی تھی وہ بھی مٹھ بھر کے بک دے بک پاتے، میٹھا بے حساب پاتا، میوے پے سی وہ بھی میں پاتا، جیڑی شے مینوں کچن چ مٹھی لبھی نہ میں پاتی، بنائے کپ ہتھی بڑھائے، میں کہا جی بسم اللہ شروع کرو، گھٹ بھریا تو کہندے آ کی کاڑھا بنا لیا ہے، میں کہا سرکار پیو کاڑھا، یہ محبت ہے، یہ مٹھا ہے، مٹھ بند رکھو، پیجئے اس کو، لیجئے۔ کہنے لگے شوگر دے مریضاں زہر بناتا ہی ماروں ہیں۔ میں کہا جی شہد کھا کے مر دے جے تے اور کی چاہیے؟ نہیں نہیں، سانو لوڑ ہے اپنی زندگی دی، نہیں گھٹ بھریا اگلا انہوں نے، تے سر جی سانو کہنا کہ نظر کھاؤ تے نیاز کھاؤ، نہیں جے ہوندی بھاویں حضور دے نام تے لے تے بھاویں انہاں دے نواسیاں دے نام تے لے تے بھاویں اہل بیت دے نام تے لیا تے بھاویں جڑی چیز تے مرضی، جیسے وما اہل لغیر اللہ بھی جو رب کے نام کا نہیں ہے نا وہ ویسے ہی مردار ہے، حرام ہے، نجس ہے، جیسے سور کا گوشت۔ اس وجہ تو ساڈے بھابی نہیں کھاندے تے گلی چ دس کے رہیا کرو، اسی الحدیثاں اسی اداں دیاں چیزاں نہیں لئی دیاں، 100 دفعہ بھی آوے تو بھاویں 1000 دفعہ آوے، پتہ ہونا چاہیے انہاں نوں۔ تے جے بہتی کوئی محبت کرے تے اسی او چیزاں نے جیڑیاں چک کے چھت تے پاؤنیاں نے، اینوں کوئی دوجی مخلوق تے کھاوے، اسی تے نبی دے امتی ہاں، ساڈے لیے نہیں جی ہے، کلیئر کٹ اعلانیہ طور تے پتہ ہونا چاہیے، حرام حرام ہے، سور سور ہے، خنزیر خنزیر ہے، وما اہل کراچی سے لے کے بجوڑ تلک تجھے کہہ رہی ہو کہ حلالہ ہے، تو جی ساڈے کسے نے حلالہ کیا ہوئے پا جی، میں باقی کسے نو نہیں کہندا، صرف تسی تے کمنٹ کھلویا پا جی ہاں ماڑا ہے، حلالہ نہیں کٹ سکتا، ٹھیک ہے؟ میرا شاگرد بیٹھا ماڑا ہے، عمر فاروق استاد ہے تہاڈے علاقے دا، کی خیال ہے؟ ایتھے ساڈے لوے تہاڈا بھی کہہ دو سر جی گل ہسن دی نہیں، گل اللہ دی قسم رون دی، اسی خوش اس گل تے ہیں کہ حضور نے جس تو ڈکیا بد عملیاں بہت ہون گیاں، اسی تیرے نال بد خائی نہیں کیتی، نہیں تے مارکیٹ چ اسی بھی پھڑیا ہونا سی، وکیلاں نے پھڑیا ہوندا کہ نہیں؟
قاتل دا بھی مقتول دا بھی دونوں دا، وہ جی میں نہیں تو دوجے نے تو پڑھنا ہی ہے. ہم نے نہیں پکڑا ایسا کیس، یہی کہا ہے جو محمد رسول اللہ نے کہا ہے. اس لیے اللہ سے ڈر کے صرف میلاد کے اوپر نہ رہ جاؤ، پوری سیرت لو، گمراہی سے بچ جاؤ گے، جنت مل جائے گی. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا وہی کامیاب ہے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.